بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد ان دو کے بعد اس کو انسان کو رجوع کا حق حاصل ہے، خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یا روکنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ، او تسریحٌ بِإِحْسَان، یا چھوڑنا ہے تب بھی اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال کی ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز، حلال چیزوں میں جو ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے، یعنی حلال ہو کر بھی اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور شیطان کے نزدیک یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنا تخت عرش وہ سمندر میں لگایا ہوا ہے، یعنی وہاں اپنے کرندوں سے روز کی رپورٹ حاصل کرتا ہے۔ تو باقی جتنے شیاطین ہیں جن کو وہ صبح چھوڑتا ہے تو رات کو ہی، شام کو ہی ان سے رپورٹ حاصل کر لیتا ہے۔ کیا رپورٹ ہے بھائی، کیا کر کے آئے ہو؟ سب اپنے اپنے رپورٹ پیش کرتے ہیں، میں نے جی فلاں گندا کام کروایا، میں نے یہ کروایا، میں نے وہ کروایا، میں نے یہ کروایا، میں نے وہ کروایا۔ تو سب کو ابلیس بڑا شن کو کچھ بھی نہیں کیا، اور کوئی چاہیدہ کام کار، کوئی خاص کام نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے، ان کو آپس میں لڑایا، حتیٰ کہ میں نے ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی اور طلاق دلوا دی۔ تب جا کے بڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ جپی ڈالتا ہے اور دوسروں کا کہتا ہے اس طرح کام کرو، یہ کوئی کام کر کے ایسے کوئی سیکھو، ایسے کام کرو۔ تو شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے رشتے بنائے ہیں سب رشتوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ نازک یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ یہی سب سے پہلا رشتہ ہے جو کائنات کے اندر وجود میں آیا، اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور اسی رشتے کے آپ قرآن مجید میں سب سے زیادہ آیتیں دیکھیں گے، پوری کی پوری صورتیں، سورۃ النساء ہے، سورۃ البقرہ کے کئی رکوع ہیں، صرف اسی رشتے کو برقرار رکھنے کے اوپر۔ تو یہ جتنا بظاہر مضبوط ہے اتنا یہ نازک بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے ہیں، بڑے بڑے رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، کوئی اور رشتے ہیں، کسی کو اللہ نے اپنی نشانی نہیں کہا یہ میری نشانی ہے، یہ میری بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک ہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانی کہا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس کی بہت بہت بڑی نشانیوں میں سے، جہاں زمین و آسمان بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وہاں میاں بیوی کا رشتہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت بڑی بڑی نشانی میں ذکر فرمائے، ازواج لتسکنوا الیہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑی نشانی، سب سے پہلے وجود آنے والا رشتہ بھی یہی ہے، آدم علیہ السلام ان کی بیوی کا رشتہ، باقی رشتے اس کے بعد میں۔ دنیا کے اندر بھی جو آخری رشتہ رہ جاتا ہے، جنت کے اندر بھی جو آخری رشتہ رہے گا یہ رہے گا، باقی سب ختم۔ اس لیے باقی رشتے اپنی جگہ پر ہیں بھائی، باقی فضائل ماں باپ کی اپنی جگہ پہ، لیکن اس رشتے کی جو فضیلت ہے، یہ جو رشتہ ہے نا، اس کے درمیان میں جو بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لعنت فرمایا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کون سا ہے؟
جو بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے یا خاوند کو بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، انسان کے اپنے ہو بیگانے ہو، سب ایک ہی، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یعنی ہماری منافقت ہر جگہ ہی ہوتی ہے، ایک آدھی جگہ بھی نہیں۔ اپنی بچی ہے، یعنی اپنی بچی ہے، اس کے اس کا خاوند بڑا چنگا ہے جی، بڑا خیال رکھتا ہے جی، بڑا جو ہے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اچھا اپنی بہو کی باری، ساڑھا تو منڈا ہی تھلے لگ گیا ہے، اچھا وہ نیچے لگا ہوا اس کی تعریفیں، یہ ادھر جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ خود گویا کہ ہم رشتوں کو خود ہی توڑتے ہیں، خود ہی جو ہے نا ان کو برباد کرنے کی، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب کچھ جو ہے نا وہ قصور ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے، کوئی چیز گئے نا، اسی لیے کہتے ہیں نا خاوند بیچارہ ساری زندگی پڑھتا ہی رہتا ہے، وہ تعلیم ہی حاصل کرتا رہتا ہے۔ ماں کے پاس بیٹھا ہوتا بیگم کندے ماں کو پڑھا رہی ہے، اور کہیں بیگم کے پاس بیٹھا تو ماں نے کہنا وہ بڑھی ہوتی پڑھائی جا رہی ہے، بیچارہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو گویا کہ اپنا رشتہ بھی اپنوں کو بھی نہیں ختم وہ ہضم ہوتا، تو اس رشتے کو جتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے مقدس بنایا ہے، اور اتنا ہی ہم اس کو بے وقت ادھر ادھر کے سارے مذاق دے ادھر ہی فٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی نشانی میں سے، دنیا کے اندر بھی دیکھیں آل اولاد ہے نا، ٹھیک ہے، سب کی شادی شدی ہو گئی، پھر میاں بیوی پھر کلے رہ گئے، وہی ایک دوسرا کچھ کر سکتے، جنت میں آخر رشتہ پھر یہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو احکامات نازل فرمائے ہیں اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس رشتے کو سنوارنے کے لیے، اور اس رشتے کو جو نا وہ آگے چلانے کے لیے، یہی نسل انسانی کے بقا ہے۔ یعنی ماں باپ ہیں، ان کی نسل تو اسی عورت سے چلتی ہے، اسی بیوی سے، اسی سے اس کے آگے نسل چلے گی۔ تو یہ مقدس رشتہ ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کچھ چیزوں کا بیان فرمایا کہ بھائی اس رشتے کا تو مقصد تھا سکون۔ اب اگر تمہیں گھر بھی آ کر سکون نہیں ہے، تمہیں آپس میں نہیں بن رہی، مبغوض ترین ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون حاصل کرنے کے لیے کہتے چلو حلال ہے تمہارے لیے، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، نہیں تم اس کے ساتھ رہ سکتے، اللہ کے حدود کو نہیں قائم رکھ سکتے، اللہ کو جاؤ۔ تو یہ طلاق کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رشتے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔